صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے وہ ساز بدل ڈالو۔ کفار کے ارادوں کو ہے اگر ظاہر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ اے یارو کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، ارے یارو کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل پرواز بدل ڈالو۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین، آج یہ عظیم الشان پروگرام جو اسلام زندہ باد اور پیغام جمعیت علماء اسلام کے عنوان سے معنون ہے، آپ حضرات اس میں تشریف لائے اور یہ آپ کے لیے سعادت مندی ہے، اور میں اپنے گفتگو کے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے یہاں کے یونٹ محمد بن قاسم کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی اس پرخلوص دعوت میں مجھے شرکت کرنے کی درخواست پیش کی، جس کو میں نے اپنے لیے سعادت مندی کا پیغام سمجھا، جس میں حضرت مولانا ابو بکر نیازی صاحب ہیں، قاری وحید بخش صاحب ہیں، قاری حنیف اللہ صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر جد و جہد کو قبول فرمائے اور ان کو استقامت کی زندگی عطا فرمائے۔ تو میرے واجب الاحترام، آپ نے اشتہار کے اوپر عنوان دیکھا کہ عنوان ہے اسلام زندہ باد، پیغام جمعیت علماء اسلام کانفرنس اسلام زندہ باد ہوا۔ یہ اسلام کیا چیز ہے؟ پیغام جمعیت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پیغام جمعیت کا تعارف ذمہ داران جمعیت کرائیں گے، لیکن اسلام کا زندہ باد کا تعارف آپ کو یہ ادنا سا طالب علم اس کا تعارف کرائے گا۔ آپ حضرات اس پریشانی میں مت بیٹھیے کہ مجمع تھوڑا ہے بات کچھ اور ہوگی، مجمع زیادہ ہوتا بات کچھ اور ہوتی۔ آپ اپنی دلوں کی انگیٹھیوں کو کھول کر بیٹھیں، انشاءاللہ یہ علی معاویہ مبلغ مجلس احرار اسلام، اگر مجمع ایک کا ہو، اگر مجمع سینکڑوں کا ہو، اگر مجمع تھوڑا سا ہو، بات وہی کرتا ہے، اگر مجمع ہزاروں کا ہو بات وہی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے مجمع کے سامنے جب بات کرنی ہے تب بھی ایک ہی ذات کو ہم نے راضی کرنا ہے، اگر تھوڑی سی تعداد کے مجمع ہیں بیان کرنا ہے تب بھی اسی ایک ذات کو اس ایک ذات کو ہم نے اس ایک ذات کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام، آپ میری گفتگو کو پورے ہوش حواس کے ساتھ سمجھیں کہ اسلام زندہ ہوا کیسے ہوا، اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام ایک نظام حیات کا نام ہے، اسلام ایک دستور حیات کا نام ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگوں کے اندر ظلم و ستم تھا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک وقت چشم فلک کو وہ دکھایا کہ جب ہر کسی کو حقوق ملنے لگے، وہ وقت کیا تھا کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے، اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ ایک پورے ادیان باطلہ اس وقت ایک عقیدے پر مجتمع تھے، وہ عقیدہ شرک تھا۔ ایک شخصیت ان میں مبعوث ہوئی ایک عقیدے کی دعوت لے کر، وہ عقیدہ توحید تھا، وہ نظام اسلام تھا۔ پہلے اسلام آیا،
اس کو آگے پہنچانے کے لیے جدوجہد شروع ہوئی. کوئی قافلہ نہیں, کوئی اپنا نہیں, کوئی ساتھ نہیں, ایک شخص سے واحد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. جب پیغام اسلام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا, تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اور ایک قربانیاں کیسی, وہ قربانیاں جو لا زوال ہیں, وہ قربانیاں جو بے مثال ہیں, وہ تکالیف جس کا سامنا نہ آپ نے کیا نہ میں نے کیا. پیغمبر اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو کبھی ان کے منہ پر مٹی ڈال دی جاتی ہے. پیغمبر اسلام کی دعوت دیتے ہیں کبھی تھوکا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو پھر کبھی وہ سجدے میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اوجڑی ڈال دی جاتی ہے. قصور کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایسی شخصیت کو اس لیے تکالیف دیتے ہو, وہ کہتے ہو میرا رب اللہ ہے. اور لوگوں اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو کبھی طیف کی وادی کا چکر تو لگاؤ. تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ لوگوں اسلام تمہارے پاس ایسے نہیں آیا, اس نعمت کی نہ قدری مت کرو. اسلام کو پہنچانے والی پہلی شخصیت طیف کی وادی میں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تم کامیاب تب ہوگے جب لا الہ الا اللہ پڑھو گے. پتھروں کی بارش ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھو غزوہ خندق وجود میں آتا ہے, سخت سردی ہے, بھوک کا عالم ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں, کیا کریں اے اللہ کے رسول؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں, بھوک سے نڈال ہیں, پتھر باندھ لیے. رسول اللہ کہتے ہیں تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے, آؤ دیکھو میں خدا کا محبوب 2 پتھر باندھ کر غزوہ خندق میں شریک ہوں. اس کے بعد آگے چلو, غزوہ احد آتا ہے, پیغمبر شریک ہوتے ہیں. پیغمبر اپنی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں, پیغمبر شریک ہوتی ہیں, پیغام اسلام لے کر شریک ہوتے ہیں. کفار سامنے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت سامنے ہے, انبیاء کرام کے آخری نبی سامنے ہیں. جب وہ دعوت اسلام پیش کرتے ہیں, جہاد کرنا شروع کرتے ہیں, سر مبارک زخمی ہوتا ہے, دانت مبارک شہید ہوتے ہیں. لوگوں اسلام ایسے نہیں آیا, یہ عظیم نعمت ایسے نہیں آئی. جب دعوت چلی اللہ نے پیغمبر کے دامن میں, پیغمبر کی گود میں, پیغمبر کی تربیت میں, پیغمبر کی درسگاہ میں ایسی جماعت کو بھیجا جو جماعت بھی پیغمبر کی طرح بے مثال ہے, جماعت بھی اپنی شان و شوکت میں بے مثال ہے. جب وہ آئی وہ بھی پیغمبر کے طرز عمل پر اس اسلام کے پیغام کو آگے پہنچایا. دیکھتے کیا ہو آگے کیسے پہنچایا, وہی طرز, وہی طریقہ, وہی اسلوب, ہٹی نہیں. قربانیاں دینا شروع کر دی, تکالیف آئی, برداشت کی. غزوہ بدر دیکھو, خون خار غزوہ بدر جب پیش آیا, صحابہ کرام کے سامنے ایک بڑا امتحان کھڑا ہو گیا. آخر اب کیا ہوگا؟ ایک طرف اگر باپ ابو بکر کھڑا ہے تو سامنے کفار کی صف میں بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہے. اگر ایک طرف عمر بن خطاب کھڑے ہیں تو کفار کی صف میں ماموں عاصم کھڑے ہیں. اگر ایک طرف بیٹا عبیدہ بن جراح کھڑا ہے تو سامنے کفار کی صف میں ان کے ابو کھڑے ہیں. اب فیصلہ مشکل ہے. آپ نے تکالیف نہیں اٹھائی. جب یہ دیکھا کہ فیصلہ اب کیا ہوگا, پھر رسول اللہ کی تاریخ پر, رسول اللہ کے کردار پر, رسول اللہ کی عظمت پر دیکھا کہ انہوں نے قربانیاں کیسی دی. جب جنگ جاری ہوئی تو غزوہ بدر کو دیکھ کر آپ سبق لیں کہ قربانیاں دیں گے تو اسلام زندہ باد ہوگا, قربانیاں نہیں دیں گے اسلام زندہ باد نہیں ہوگا. جب تلوار اٹھا کر اپنے ماموں کے سامنے عمر بن خطاب جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بیٹا تو ماموں کو قتل کرے گا. عمر بن خطاب کہتے ہیں آج رشتہ داری نہیں چلے گی, آج اسلام کی بات چلے گی. تو اللہ اور اس کے رسول کا
دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے، میرا بھی تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ سر قلم کر دیتے ہیں، جنگ ختم ہوتی ہے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، بیٹا عبد الرحمن بھی بیٹھا ہے، گفتگو ہوتی ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں ابا جان آپ میری تلوار کے سائے میں کئی بار آئے، میرا دل چاہا میں قتل کر دوں، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو میرے والد محترم ہیں، آپ باپ ہونے کی وجہ سے بچ گئے، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کی شان پر کس قدر قربانی دے کر پیغمبر کا درس سنا رہے ہیں، اس پر عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے کئی بار ڈھونڈا، میں نے پورے مجمع میں ڈھونڈا، پورے میدان میں دیکھا، جب تو میرے سامنے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تیرا سر قلم اس لیے کرتا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کر تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ لوگوں اگر تم اپنی نسلوں میں اسلام زندہ چاہتے ہو، اپنے اندر اسلام زندہ چاہتے ہو، پھر قربانیاں پیدا کرو، اپنے جذبات کی قربانی دو، اپنے مال کی قربانی دو، اگر اپنی جان کی قربانی دو، اپنے جذبات کی قربانی دو، پھر جا کے اسلام ہوگا۔ اگر قربانی نہیں دیں گے اس عظیم نعمت اسلام سے ہماری اولادیں بھی محروم ہو جائیں گی۔ تو میرے واجب الاحترام یہ دین اسلام ہے، اور میں آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام آپ کے پاس اور میرے پاس آیا ہے، دین اسلام امارت ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اس کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اگر نہیں رہا، بنیاد نہیں رہی، عمارت گر جاتی ہے۔